الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. برادران اسلام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس عظیم مقصد کے لیے فرمائی اور جس کے لیے آپ سے پہلے تقریباً 313 پیغمبر اور تقریباً 1,14,000 انبیاء کو خداوند قدوس نے مختلف زمانوں میں اور مختلف علاقوں میں برپا فرمایا، اس کا عظیم مقصد یہ رہا ہے تاریخ کے ہر دور میں، اور پھر تاریخ کے اس آخری دور میں جس کا تعلق ختم نبوت سے ہے، خاتم النبیین سے ہے، آخری نبی سے، آخری کتاب سے، آخری شریعت سے، آخری قانون سے، آخری نظام سے ہے، اس کے بارے میں خداوند قدوس نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر مقاصد کو بہت واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ میں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم. یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس لیے ہم نے اتاری ہے، اس لیے یہ کتاب آپ کو دی گئی ہے کہ آپ تمام انسانوں کو تاریکیوں سے نکالیں، اندھیروں سے نکالیں، اجالے میں لے کر آئیں، روشنی میں لائیں. کوئی انسان بھی کسی پیچیدگی کا شکار نہ ہو، کسی تاریکی کا، کسی ظلمت کا اور کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہونے پائے. لوگوں کے سامنے حقائق کو واضح طور پر بیان کر دیا جائے، لوگوں کو سرنگوں سے، تاریک غاروں سے اور رات کی تاریکیوں سے نکال کر ایسی روشنی میں لے آیا جائے جس روشنی میں ان کو ہر حقیقت نظر آ جائے. اسی لیے کتاب مبین دی گئی. قرآن پاک کو کتاب مبین کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو کھول کھول کر ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے، جو سپید صبح کی طرح نمودار ہوتی ہے، جو سورج کی طرح طلوع ہوتی ہے، جو ایک درخشاں اور تاباں سورج ہے جو اپنی کرنیں بکھیرتی ہے. ایک ایسی کتاب جس کو خداوند قدوس نے آسان بھی بنایا ہے اور جس کتاب کے تحفظ کے انتظامات بھی فرمائے. ماضی میں جو کتابیں اتاری گئیں ان کے بارے میں قوموں کو ذمہ داری سونپ دی گئی تھی کہ وہ حفاظت کریں، لیکن قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس نصیحت نامے کو اتارا ہے، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ظاہر ہے کہ خداوند قدوس نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے انتظامات فرمائے، اس کو سینوں میں محفوظ کروایا، اس کو کاغذ پر لکھوایا، مختلف قسم کی چیزوں کو اس کی
تحریر کے لیے استعمال کیا گیا، اس کے متن کو محفوظ کر دیا گیا، اس کے معنی کو محفوظ کر دیا گیا، اس کے حافظوں کے بڑے بڑے مقامات بیان فرمائے گئے۔ اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے تراویح کو مسنون فرمایا، اس کے دور کرنے، اس کے پڑھنے اور اس کے مذاکرے کرنے کی اہمیت کو بتایا، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ نے لاکھوں کی تعداد میں ایسے حافظ تیار کر دیے جن کے سینے قرآن پاک کے گنجین ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کے لیے اپنے باطن میں قلعے فراہم کر دیے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس قرآن پاک کے لیے وقف کر دی، اور جس کا یہ نتیجہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک قرآن پاک محفوظ چلا آ رہا ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ کوئی طاقت، کوئی سازش، کوئی فتنہ، کوئی جال سازی، کوئی دجالیت اس قرآن پاک کو ناپید نہیں کر سکے گی۔ اور یہ قرآن پاک موجود ہے تو قرآن کا دستور موجود ہے، اس کا قانون موجود ہے، قرآن پاک کے مضامین موجود ہیں، قرآن کی دعوت موجود ہے، اس کا پیام موجود ہے، اس کا مشن موجود ہے، اس کے علمبردار موجود ہیں، اس کی طاقت موجود ہے، زمین و آسمان کے رابطے اس کے ذریعے سے موجود ہیں، وحی الہی محفوظ ہے، پیغمبر کی زندگی محفوظ ہے، ان کے اخلاق و سیرت محفوظ ہے۔ تو اس طرح خداوند قدوس نے حفاظت کا وہ انتظام فرمایا، وہ آہنی قلعہ تیار فرمایا، ایسی فولادی دیوار بنا دی ہے کہ جس کو کبھی بھی کوئی توڑ نہیں سکتا، اس میں کوئی رکھنا ڈالا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی وہ بات ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا تھا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم الى قیام الساعة۔ میری امت کا ایک طبقہ ہر دور میں، ہر جگہ حق پر قائم رہے گا۔ جو لوگ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، ہاتھ کھینچ لیں گے، نصرت بند کر دیں گے، وہ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ خداوند قدوس نے جیسے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن پاک کے علمبرداروں کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی کہ تاریکیوں سے نکالیں، عقیدوں کی تاریکیوں سے، معاشرے کی تاریکیوں سے، تمدن کی تاریکیوں سے، بگڑی ہوئی تہذیب کی تاریکیوں سے، لادینی تعلیم کی تاریکیوں سے، لامذہبی سیاست کی تاریکیوں سے، اور ہر طرح کے فتنوں سے، دجل و فریب سے، تلبیسات سے نکالنا پیغمبر کا کام ہے۔ ایک دور جاہلیت تھا، ایک دور اسلام۔ دور جاہلیت وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتا ہے اور اسلام اس سے مورچہ لیتا ہے۔ ہر دور میں یہ ہوتا رہا اور ہر دور میں ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے اس وقت عقائد کی دنیا کی تاریکیوں کا یہ عالم تھا کہ کوئی ہر نئی چیز کو، ہر مؤثر چیز کو، ہر مفید چیز کو خدا بنائے بیٹھا تھا۔ کہیں کروڑوں خدا اور کہیں سینکڑوں اور کہیں دسیوں خدا، کہیں یزداں اور اہرمن دو خدا، کہیں ٹرینیٹی کے نام سے تثلیث کا عقیدہ اور تین خدا، خداؤں کے جھمگٹے اور خداؤں کی مارکہ آرائیاں، خداؤں کے فتنے۔ اور جب خدائی کا یہ سلسلہ چلتا ہے تو انسان تاریکی کے اس گڑھے میں بھی گرتا ہے کہ خود اپنے کو خدا بناتا ہے۔ فرمایا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی دیکھا آپ نے اس کو جس نے اپنی خواہش کو بھی خدا بنا لیا ہے۔ تو انسان اپنی خواہش کو خدا بناتا ہے، اپنے نظریے کو خدا بناتا ہے، اپنے ازم کو اور فلسفی کو خدا بناتا ہے، اپنے عقائد، گڑھے ہوئے عقائد کو خدا بناتا ہے، اور یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ افرأیتم ما تعبدون،
اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہو، بت بناتے ہو اور پھر انہی کی پوجا کرتے ہو. جو چیز تمہارے ہاتھوں سے تیار ہوئی اسی کی پوجا کرتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو، سمجھتے ہو کہ خدا کی طاقت اس میں آ گئی، خدا اس میں جلوہ گر ہو گیا، خدا نے حلول فرما لیا. ظاہر ہے کہ ایک وہ جاہلیت تھی اور آج بھی وہ جاہلیت ہے. بتوں کی عبادات، مردوں کی عبادات، دیوڑیوں کی عبادات، آستانوں کی عبادات اور طرح طرح کے مظاہر کی عبادت. جو کام اللہ کے ساتھ کرنا ہے اور صرف اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا ہے. جب خدا تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت اور حاکمیت اور رزاقیت اور اس کا شافی ہونا، اس کا مالک ہونا لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، مردوں میں یا زندوں میں، پتھروں میں یا دھاتوں میں، مٹی میں یا لکڑی میں. جب خدا تعالیٰ کی طاقت انسان خود بانٹتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے، تو آخری درجے کی تاریکی میں، کیچڑ میں، دلدل میں، نجاست میں گر پڑتا ہے. اور پھر خدا تعالیٰ کو صاف کہنا پڑتا ہے انما المشرکون نجس. لوگوں سن لو کہ شرک کرنے والے نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں. شرک چاہے مورتی کے ذریعے کیا جا رہا ہو، شرک چاہے کسی طاغی اور باغی اور جبار کے ذریعے کیا جا رہا ہو، شرک کسی دیوڑی یا آستانے یا درخت یا گنگا یا جمنا کے ذریعے کیا جا رہا ہو، شرک کسی بھی نوعیت کا ہو، یہ شرک انسان کو نجس بنا دیتا ہے، اس کی پاکی اور پاک بازی چھین لیتا ہے. اور یہی شرک بڑھتے بڑھتے زندگی کے مختلف میدانوں میں کودتا ہے، زندگی کے شعبوں پر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی باطن پر یلغار کرتا ہے، کبھی ظاہر کو دبوچتا ہے، کبھی حکومت کے ایوانوں میں گھستا ہے، کبھی تعلیم گاہوں پر یلغار کرتا ہے، کبھی تربیت کے میدانوں میں قدم رکھتا ہے اور ہر جگہ اپنی نجاست کو پھیلانا چاہتا ہے اور تاریکی اور اندھیروں کے گھپ غاروں میں انسانوں کو ڈھکیلنا چاہتا ہے. ایسے موقع پر اللہ کے پیغمبر جو آتے رہے، انسانوں کو روشنی میں لاتے رہے اور آخری پیغمبر پوری دنیا انسانیت کے لیے تشریف لائے، تو انہوں نے تمام انسانوں کے سامنے حق کا اعلان کر دیا، توحید کا اظہار فرما دیا اور لا الہ الا اللہ کا وہ طاقتور و مؤثر کلمہ دے دیا جو ہر طرح کے شرک کی بیخکنی کرتا ہے، جڑیں کھود دیتا ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، کوئی مالک نہیں، کوئی رزاق نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی طاقت والا نہیں، نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ. تو لا الہ کی نفی جب تک مکمل نہیں ہوتی الا اللہ کے معنی ظاہر نہیں ہوتی. اس لیے چاہیے کہ پہلے نفی کی منزل کو پورا کیا جائے اور پھر الا اللہ کی حقیقت کو سمجھا جائے اور اس کے بعد پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات، اللہ کے تصرفات، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کا نظام مان لیا ہم نے اس کو، لیکن کیسے اسے اختیار کریں، لاہ عمل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، زندگی میں کیسے اسے نافذ کیا جاتا ہے، فرد کیسے سدھرتا ہے، خاندان کیسے سنورتا ہے، فیملی لائف کیسے صحیح ہوتی ہے، سوسائٹی کو کس طرح درست کیا جاتا ہے، صحیح شہریت کیسے پیدا ہوتی ہے، کسی ملک کی سلامتی اور امن کی ذمہ داری کیسے دی جاتی ہے، کیسے عدلیہ اور کیسے انتظام اور کیسے سیکورٹی کے لوگ اور کیسے عوام اور کیسے خواص درست ہوتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تفصیلات اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، یہی معنی ہے محمد الرسول اللہ. رسول کہتے ہیں پیامبر کو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغام، بات، شریعت، قانون، نظام، لاہ عمل، طریقہ کار لے کر آنے والا رسول کہلاتا ہے. وہ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام وہی قائد ہے، وہی رہبر ہے، وہی رہنما ہے.
وہی پیشوا ہیں، وہی مقتدا ہیں، وہی امام مسجد کے، وہی امام ایوان سیاست کے، وہی امام حاکمیت الہ کو ظاہر کرنے والے، وہی امام یونیورسٹیز کے، وہی امام تعلیم گاہوں کے، وہی امام تمدن و تہذیب کے، وہی امام معاشیات و اقتصادیات کے، وہی امام. ان کی امامت کے ساتھ شرکت پیغمبری میں شرکت. جیسے الوہیت میں توحید ضروری ہے، ایسے ہی ختم نبوت کے ساتھ رسالت میں توحید ضروری ہے. کوئی اور خاتم النبیین نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. آپ نے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے، آخری وحی آپ پر اتر گئی، اب اللہ کی وحی نہیں آنی، کوئی رسول نہیں بنایا جائے گا، کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا. لہذا امت مسلمہ کو ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور جو لوگ دوسرے راستے اختیار کریں گے، دوسروں کو اپنا لیڈر بنائیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، دوسروں کو زعیم سمجھیں گے، چودھری، سردار اور ذمہ دار مانیں گے، اور ان کے طریقے پر، ان کے منشور پر، ان کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کریں گے، خدا کی قسم قیامت میں اپنے ہاتھ چبائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے. اور اس بات کو اللہ نے قرآن پاک کے الفاظ میں صاف ارشاد فرمایا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یاد کرو اس دن کو جبکہ مجرم اور ظالم اپنے دونوں ہاتھ چبا رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا، کاش کہ میں نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد مانا ہوتا، کاش کہ میں ان کے پیچھے چلا ہوتا، کاش کہ میں نے ان کا اتباع کیا ہوتا. ہائے میری کم بختی، بدبختی، میں نے کسی اور کو اپنا لیڈر نہ بنایا ہوتا، میں تو برباد ہو گیا. اس دن یہ کہے گا جس دن پلٹنے کا موقع نہیں ہوگا. یہ دنیا دی گئی ہے اسی لیے کہ اس دنیا کو اسوہ نبوی سے معمور کیا جائے، جاہلیت کا قلع قمع کیا جائے، شرک اور کفر کو ختم کیا جائے، بدعات کا ازالہ کیا جائے، توحید کو قائم کیا جائے، اور اللہ کی کتاب قرآن پاک کے مضامین کو لوگوں کے درمیان عام کیا جائے. کوئی بچہ مسلمان قرآن پاک سے محروم نہ رہنے پائے. اگر امت کا کوئی فرد قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کے کسی قدر سمجھنے سے جتنی اس میں استعداد ہے اور قرآن پاک کو برتنے سے محروم ہے تو یہ امت سے خارج ہے. نبی پاک علیہ السلام صرف ملاؤں کے لیے، حافظوں کے لیے، قاریوں کے لیے، صوفیوں کے لیے، سنتوں کے لیے، صرف مسجدوں کے دالانوں کے لیے، حجروں کے لیے تشریف نہیں لائے، پوری انسانیت کے لیے تشریف لائے. ہر مزدور کے لیے، ہر قلی کے لیے، ہر آفیسر کے لیے، ہر تاجر کے لیے، ہر صنعت کار کے لیے، زندگی کے ہر میدان میں کام کرنے والے ہر انسان کے لیے نبی آئے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ماڈل ہے، تمہارے لیے سب سے زیادہ بہترین آئیڈیل نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. اور اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جنہیں اللہ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. وہ یہ مانیں گے کہ نبی ہی ہمارے پیشوا ہیں اور انہی کے راستے پر چلنا ہے، اور پھر وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے. انہیں یقین ہے کہ دنیا نبی کے ذریعے بنے گی، آخرت نبی کے ذریعے سنورے گی. اس دنیا کے اندر بھی اسلام کا قیام، سلامتی کا وجود، امن کا پھیلاؤ اور انسانیت کی شرافت اور اس کی ترقی اور سعادت کی ضمانت اگر دیتا ہے کوئی تو کتاب الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتی. اس پر یقین ہونا کافی نہیں، ضرورت ہے کہ اس یقین کے بعد عمل وجود میں آئے. مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور تماشے دیکھتے رہیں.
مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لا کر صرف آپ کی خدمت میں نعت پیش کر دیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر اکتفا کر لیں، اتنا کافی نہیں۔ جو کام حضور کے صحابہ نے کیا، حضور کے آل بیت نے کیا، وہ کام امت کو کرنا پڑے گا، ہر دور میں کرنا پڑے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان نقصان اٹھا رہے ہیں، سب گمراہیوں میں پڑے ہیں۔ ہدایت کا اور گمراہی سے نکلنے کا اور کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار باتیں سورۃ العصر میں ارشاد فرمائی گئی ہیں جو پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ فرمایا گیا وہی لوگ نقصان سے، گمراہی سے، تباہی سے بچیں گے جو ایمان و یقین رکھتے ہوں گے، جن کا عمل بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، درست ہوگا، اعمال ان کے غلط نہیں ہوں گے، اور جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ حق کے داعی، علمبردار، حق کے پیامبر، حق کی بات کہنے والے، حق کا پرچار کرنے والے، حق کو پہنچانے والے ہوں گے، اور حق پر جو کچھ مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس پر صبر کرنے والے ہوں اور اس کی دعوت دینے والے ہوں۔ بس یہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی کامیاب ہونے والا نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی ماحول کی تبدیلی کے لیے، عقائد کی اصلاح کرنا، معاشرے کی اصلاح، معاشرے میں حرام روٹی نہ کھائی جا رہی ہو، رشوت نہ ہو، سود نہ ہو، کوئی ایسا مال نہ ہو جو ظلم کے ذریعے حاصل کیا گیا، غصب کیا گیا، کسی بھی حرام طریقے سے جس کو حاصل کیا گیا۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں اپنے درمیان غلط طریقے پر مال مت کھاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، ہر وہ گوشت، وہ ریشہ جو حرام مال سے وجود میں آیا ہو، وہ خون کا قطرہ جو جسم میں حرام روٹی کھانے سے بنا ہو، اس کی وہ دوزخ کا مستحق، وہ دوزخ کا مستحق۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلال کو عام کرنے تشریف لائے، خبیث چیزوں سے بچانے آئے، حرام سے بچانے آئے، لوگوں کا دل بھی پاک ہو، معدہ بھی پاک ہو، نگاہیں بھی پاک ہو، منہ بھی ان کا پاک ہو، جسم کا ریشہ ریشہ ایمانی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے پاک ہو۔ نبی اس لیے تشریف لائے، نبی اس لیے تشریف لائے کہ نہ خاندان کی اکائی میں کوئی ذاتی اور ظلم ہو، نہ عورتوں پر ظلم ہو، نہ نوکروں پر ظلم ہو، نہ بچوں کے ساتھ ذاتی ہو، نہ کسی بھی طبقہ انسانی کے ساتھ کوئی ذاتی کرنے والا ہو، سارے لوگ انصاف کے علمبردار ہوں، سب کو عدل کا خیال رہتا ہو، سب کو یہ فکر ہو کہ میرے اوپر کسی کا حق تو نہیں۔ فرمایا آتو کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو، حق چھیننے کی کوششیں مت کرو، حق کو معاف کر دو یہ زیادہ افضل، لیکن دوسرے کا حق دو۔ حق باپ کے اوپر بیٹے کا ہے، بیٹے کے اوپر باپ کا ہے، شوہر پر بیوی کا ہے، بیوی پر شوہر کا ہے، بھائی پر بھائی کا ہے، پڑوسی پر پڑوسی کا ہے، اور مسلمانوں پر ان کے درمیان رہنے والی اقلیت کا ہے، اور اقلیت پر اکثریت کا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک عادلانہ، ایک رحیمانہ، ایک مشفقانہ نظام لے کر تشریف لائے، جس کو اگر نافذ کیا جائے تو لوگ چین کی بانسری بجائیں، لوگوں کو ایسا لگے کہ جنت اوپر سے شاید نیچے آ گئی، دنیا کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے آسمان سے فرشتے اتر کے زمین پہ آ گئے۔ وہ نظام جاہلیت سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کی تمام بیماریوں سے، خرابیوں سے، آپس کے فتنوں سے، جھگڑوں سے، مصیبتوں سے لڑنے والے لڑائیاں چھوڑ دیں، جھگڑنے والے جھگڑے چھوڑ دیں، فتنے والے فتنے چھوڑ دیں، گندے لوگ پاک ہو جائیں، فاسق و فاجر متقی بن جائیں، عبادت سے جو دور تھے وہ عبادت گزار بن جائیں، زندگی تبدیل ہو جائے، ایک نیا اور صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کو بدنام نہ ہونے دیں،
اللہ کی کتاب کو بدنام نہ ہونے دیں۔ آج ہم اللہ کی کتاب اور نبی اور اللہ کی شریعت کی بدنامی کا دنیا کے سامنے ذریعہ بنے ہوئے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آئینے پر کیچڑ پھینک رہے ہیں۔ آئینے میں تصویر اپنی کون دیکھے، کیسے دیکھے؟ فرمایا گیا تھا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اور آج مومن کے استحصال کا ذریعہ بنا ہوا ہے، مومن مومن پر ظلم کر رہا ہے، تو ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ مسلمان کی تعریف تھی کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہے جو اس پر کبھی زیادتی کر ہی نہیں سکتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا گیا تھا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کی باتوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں اور گناہوں اور ظلم کی باتوں پر مدد مت کرنا۔ فرمایا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمان سارے مل کر رہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کر رہیں، آپس میں فرقے نہ بنائیں، ٹولیاں نہ بنائیں، گروہ نہ بنائیں، الگ نہ ہوں، اپنا تشخص الگ نہ بنائیں، ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں نہ بنائیں، الگ الگ ڈفلی نہ بجائیں، یہ حکم ہے قرآن کا۔ اس کے خلاف ہوگا تو اللہ کی دھمکی ہے۔ سورۃ الانفال میں جنگ بدر کے بعد جو نازل ہوئی، فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اے مسلمانوں جھگڑے مت کرنا ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ مولوی نہیں کہہ رہا، مفتی نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے قرآن پاک میں، ناکام ہونا طے ہے۔ تو آج ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم جھگڑالو ہیں۔ جاہلیت میں جھگڑتے تھے، 40 سال جنگیں ہوتی تھی، خاندانوں میں جنگیں، قبیلوں میں جنگیں، پارٹیوں میں جنگیں، محلے والوں میں جنگیں۔ کیا دوبارہ جاہلیت واپس آ گئی؟ دوبارہ کفر واپس آ گیا؟ ہم نے نبی کی خدمات کو اور احسانات کو فراموش کر دیا، قرآن کو ہم نے طاق میں رکھ دیا، ہم نے اسلام کو فراموش کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ مل کے رہو اور ہم کہتے ہیں ہم ٹوٹ کے رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے جھگڑا مت کرو اور ہماری زبان سے جھگڑوں کی آگے نکلتی، سینوں کے اندر شعلے بھڑک رہے ہیں۔ یاد رکھا جائے کہ جب تک الفت اور محبت اور نصرت اور تعاون اور اخوت نہیں پیدا ہوگی، کامیابی ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ خدا کا واضح اعلان ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، مت جھگڑنا ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی۔ اے لوگوں جمے رہو، صبر کرو، برداشت کی عادت ڈالو اور سینے چوڑے رکھو، دوسروں کی اذیت پر بھی انہیں معاف کر دو، اپنے اندر اعلیٰ صفات پیدا کرو، نبی کا اسوہ اختیار کرو۔ کاش کہ امت اسلامیہ دوبارہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور ان سے سیکھے اور ان کی قیادت پر یقین کامل رکھتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے ہر طریقے کو اختیار کرے اور اللہ کی علوم